وہ ان کی پہلی ملاقات تھی، کھلے آسمان تلے، شام کے وقت کہ جب شام ڈھلنے میں اور رات کے آ جانے میں کچھ ہی وقت بچا تھا۔ چاند آسماں پر دور کہیں ذرا ذرا سا نمودار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سمندر کنارے بینچ پر بیٹھے ہوئے وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے۔ سر سے پاؤں تک محبت سے بھری ہوئی وہ لڑکی اس چہرے کو دیکھ رہی تھی جس کو وہ چاند سے تشبیہ دیا کرتی تھی، اور اس پہل اس کو یہ احساس ہوا تھا کہ وہ تو خود اس زمین پر موجود جیتا جاگتا چاند ہے، یوں جیسے قدرت کا کوئی شاہکار ہو جسے رب نے بہت محبت سے بنایا ہو، سنوارا ہو، اس پر کوئی خاص عنایت کی ہو، اور جیسے صرف اس کو محبت کیے جانے کے لیے ہی بنایا ہو، وہ ایسے ہی اس کو مسلسل اپنی آنکھوں میں محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی۔ بہت سی باتیں تھی کہنے کو جن کو کہنے کے لیے اس نے بہت انتظار کیا تھا، لیکن جب وہ سامنے آیا تو وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اس وقت اس کے سامنے بیٹھا تھا کہ اچانک اس نے پوچھ لیا، کیسی ہو آپ؟ جس شخص کے دیدار کے لیے لمحہ لمحہ گنا، جس شخص کو دیکھنے کی چاہ سب سے زیادہ کی ہو، جس کی آنکھوں میں دیکھنے کو خود کی آنکھیں بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں، وہ سامنے ہو تو کیسا لگتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے، انسان خود کیسا ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ سب سوچے سمجھے بنا ہی بول دیا تھا، اور اب وہ پھر اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر لفظوں کو بہت محبت اور عزت کے ساتھ ادا کرتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ جواب سادہ تھا، بالکل اس کے اپنے جیسا، کوئی ملاوٹ نظر نہیں آ رہی تھی، نہ اس میں اور نہ اس کے لفظوں۔ بہت انتظار کروایا ہے ویسے آپ نے۔ لہجے میں نرمی موجود تھی لیکن انداز بیان سے شکایت معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے کس لیے؟ اپنے سے ملاقات کے لیے، میرے روبرو آنے کے لیے، میری آنکھوں میں موجود انتظار کی گھڑیوں کو ختم کرنے کے لیے، میرے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ میری روح کی آرزو تھی آپ کو اپنے سامنے اتنا قریب محسوس کرنے کی، اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے لفظوں میں موجود محبت کا عکس نظر آ رہا تھا، اور اس کے لفظ انتظار کی شدت کو بیان کر رہے تھے۔ وہ ذرا سا مسکرایا تھا، اور وہ ہمیشہ سے ہی اس کی اس ہلکی سی مسکراہٹ پر فدا ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر اس نے کہا، اب تو آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ کے روبرو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اور وہ مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی، جیسے ابھی تک اس کی آنکھوں کو یقین نہ آیا ہو۔ اس کی زبان سے ادا ہوتے ہر لفظ کو دیکھ رہی تھی، اس کی آواز کو اپنے اندر محسوس کر رہی تھی، اور اس کے چہرے کے نقش کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ لفظوں کو ادا کرتے ہوئے وہ اسے کہنے لگی، میں نے اس دنیا میں بہت سے حسین مناظر دیکھے ہیں، سنے ہیں، ناولوں میں پڑھا ہے، لیکن کبھی خود سے محسوس نہیں کیا تھا۔ لیکن آج اس احساس کو اپنے دل اور اپنی روح دونوں میں محسوس کر رہی ہوں۔ اب تک صرف آنکھیں بند کر کے ہی آپ کی موجودگی کو اپنے آس پاس محسوس کیا تھا، لیکن آج اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہی ہوں
تو دل ہر اس حسین منظر سے انکار کرتا ہے جو اس نے سنا یا میری آنکھوں نے کہیں پڑھا۔ حسین منظر تو میری آنکھوں نے اب دیکھا ہے، دل نے اب محسوس کیا ہے۔ جب آپ میرے روبرو ہو، آپ کا چہرہ میری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے اور میں آپ کی موجودگی کو کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے پاس محسوس کر رہی ہوں، حقیقت کی دنیا میں۔ اور میرا دل حیران ہے کہ حقیقت کی دنیا بھی کیا اتنی حسین ہو سکتی ہے۔ میری ذات، میرا چہرہ بالکل ایسا نہیں، ایک عام سا شخص ہوں جس کے پاس شاید خاص تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جواب ہمیشہ کی طرح وہی تھا جو وہ ہمیشہ اسے کہا کرتا تھا۔ اب کی بار وہ ذرا خفا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے روبرو بیٹھا شخص خاصوں سے بھی زیادہ خاص ہے، کم از کم اس کے لیے تو تھا ہمیشہ سے۔ اور اب کی بار بھی اس نے اسے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہی کہا تھا جو وہ ہمیشہ سے کہا کرتی تھی۔ آپ اس پوری کائنات میں ہر شخص کے لیے عام سے انسان ہو سکتے ہیں، لیکن میرے لیے نہیں۔ میرے دل میں، میری آنکھوں میں آپ دنیا کے سب سے زیادہ خاص شخص ہو۔ کیوں کرتی ہو اتنی محبت مجھ سے؟ سوال اچانک سے کیا گیا تھا۔ لفظ آسان انداز میں ادا کیے گئے تھے، لیکن سوال مشکل تھا اور جواب اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس سوال کی توقع یوں اچانک سے نہیں کی تھی، لیکن مشکل سوال کا جواب سادہ انداز میں دیا تھا اس نے۔ کیونکہ آپ میرے دل کو اچھے لگتے ہیں، لمبی چوڑی تمہید باندھے بنا کہا گیا تھا۔ کتنا اچھا لگتا ہوں آپ کے دل کو میں۔ اب کی بار سوال میں تھوڑی شرارت سی محسوس ہوئی تھی، لیکن احترام اپنی جگہ قائم تھا۔ اتنے سادہ سے نظر آتے ہو، لیکن سوال بالکل اپنی ذات کی طرح مشکل کرتے ہو۔ وہ بات کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ کتنے اچھے لگتے ہو، اس بات کا تعین تو آج تک میرا دل جس میں آپ بستے ہو، جس نے خود پر سارے اختیارات آپ کے حوالے کر دیے ہیں، خود پر آپ کی حکومت کو قبول کیا ہے، وہ بھی نہیں کر پایا۔ اور اس بات کا اظہار تو میں اس دنیا میں موجود ساری زبانوں کے خوبصورت لفظوں کا چناؤ کر کے نہیں کر سکتی۔ ہاں، بس اتنا جانتی ہوں کہ جس دن میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد کسی اور کو دیکھنے کی خواہش مند نہیں رہی۔ جس دن میرے دل نے آپ کے لیے اپنے اندر محبت بھرا جذبہ محسوس کیا، اس دن کے بعد اس نے خود کو آپ کا وفادار کر لیا۔ آپ کی موجودگی سے اپنے آس پاس محسوس ہونے لگی، اور آپ کی ذات، آپ کی یادیں میری تنہائی کے ساتھ ہی بن گئی۔ آپ کی خوشیاں اپنی خوشیوں سے زیادہ عزیز ہونے لگی۔ آپ کے لیے میں سب چھوڑ سکتی ہوں، لیکن آپ کو کسی کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ اتنی محبت کرتی ہو کیا مجھ سے؟ ہاں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب مختصر سا دیا گیا تھا، لیکن وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اور بہت کچھ محسوس کر رہا تھا۔ ایک بات کہوں تو مانو گی کیا؟ جی بولیں۔ لیکن آنکھیں یہ کہنا چاہتی تھی کہ کیا میں آپ کی کوئی بات رد بھی کر سکتی ہوں بھلا؟ ہمیشہ ایسے ہی مجھ سے پیار کرتی رہنا۔ بات مختصر سی تھی، لیکن اپنے اندر سے مان اور یقین چھپائے ہوئے تھی۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے آسمان پر موجود چاند کو دیکھنے لگ گیا۔ وہ بھی مسکرانے لگی اور چاند کو دیکھنے لگ گئی، آسمان پر موجود چاند کو نہیں، اپنے روبرو بیٹھے ہوئے چاند کو۔ اس کا چاند تو ہمیشہ سے وہی تھا،
اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جسے وہ اپنا چاند کہا کرتی تھی اور آسمان کے چاند سے جس کی باتیں کیا کرتی تھی، آج جب وہ اس کے روبرو موجود تھا وہ اسے چھوڑ کر آسمان کے چاند کو دیکھتی۔ دونوں ہی چاند کو دیکھ رہے تھے، لیکن اپنے اپنے چاند کو، اور پھر لمحے بھر کو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن ان چند لمحوں میں یوں محسوس ہوا جیسے بہت سے مان جوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ بہت سے وعدے لیے ہوں، اور اس نے اپنے لیے اس کی آنکھوں میں محبت کو محسوس کر لیا۔ باتیں کرتے کرتے وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وقت ٹھہر جاتا، لیکن وقت کہاں رکتا ہے کسی کے لیے۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے دل میں آئندہ ملاقات کا ارمان لیے ایک دوسرے کو فی امان اللہ کہا اور اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔